چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ابھی پروڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں سلیکون اسپیچولا. ایک آئیڈیا ہو رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ آپ نے یہاں سے آئیڈیا لے لینا ہے. آئیڈیا لینے کے بعد آپ امیزون پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ کی ورڈ انٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل سلیکون. اب مزے کی بات، میں نے صرف ایک ورڈ لکھا ہے سلیکون، آگے کچھ بھی نہیں لکھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنی چیزیں آ گئی ہیں. سلیکون مفن مولڈ، سلیکون ہارڈ شیپ مولڈ، سلیکون چیئر فیٹ کورز. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ ایک چیز یہاں لکھتے ہیں نا، امیزون آپ کو اتنے سجیشنز تو خود ہی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی ورڈ لکھ دیتے ہیں، ہم لکھتے ہیں جی بیمبو، مثال دیتے ہیں جی بیمبو شیٹس، بیمبو پلو، بیمبو پلانٹس، بیمبو ٹوتھ برش، بیمبو اسٹیمر. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار یہ بھی ایک کی ورڈ کے اندر اتنی ساری پروڈکٹس لائے کر سکتی ہیں. اب آپ چاہیں تو ہر پروڈکٹ پہ ورک کر سکتے ہیں باری باری، یار اس پروڈکٹ کا کیا پوٹینشیل ہے، اس پروڈکٹ کا کیا پوٹینشیل ہے، اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اس کا کیا پوٹینشیل ہے. دوسری بات، جیسے آپ نے بیمبو لکھا تو جو چیزیں سرچ والیوم میں آ رہی ہیں اٹ مینس کہ یہ ایسے کی ورڈ ہیں جو کہ امیزون پہ بہت زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں. یہاں سے بھی ہم کی ورڈز کو سائٹ پہ کرتے ہیں کہ یار یہ بڑے امپورٹنٹ کی ورڈز ہیں جو کہ لوگ امیزون پہ سرچ کرتے ہیں، کیونکہ امیزون پہ سرچ ہوتے ہیں تو یہاں پہ سرچ میں آٹومیٹیکلی شو ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ اب لکھتا ہوں اسٹرا. جیسے میں نے اسٹرا لکھا تو یہاں پر آ گیا بھائی اسٹرا ری یوزیبل اسٹراز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹرا کلینر برش بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ اسٹرا سرچ کرنے گئے تھے، آپ کو آگے سے ایک اور چیز مل گئی کہ بھائی یہ بھی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے کلینر برش. اب آپ نے کبھی سوچا کہ اسٹرا کو بھی صاف کرنے کے لیے کوئی برش ہوتا ہے؟ اسٹرا بیچارہ خود اتنا باریک سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک اور کوئی ورڈ آ جاتا ہے کولیپسیبل. اب آپ نے دیکھا جی کولیپسیبل، کولیپسیبل کولینڈر بھی ہوتا ہے، کولیپسیبل سٹوریج کیوب بھی ہوتا ہے، کولیپسیبل ڈوگ باؤل بھی ہوتا ہے، کولیپسیبل ویگن بھی ہوتا ہے، کولیپسیبل واٹر بوٹلز بھی ہوتا ہے، کولیپسیبل کپ بھی ہوتا ہے. اب چلیں دیکھتے ہیں، ہم ان میں سے ہمیں کوئی بھی پروڈکٹ نہیں سمجھ آ رہی، ہم اپنا پچھلا کی ورڈ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کولیپسیبل اسٹرا. لو جی اتنا کچھ آ گیا. یہ آ گئی کولیپسیبل اسٹرا، کولیپسیبل اسٹرا وتھ کیس، کولیپسیبل اسٹرا کی چین، کولیپسیبل اسٹرا وتھ کیس اینڈ کلیننگ برش. مطلب اتنا کچھ آپ کے پاس آ گیا. چلیں جی ہم فار ایگزامپل کولیپسیبل اسٹرا پہ سرچ کرتے ہیں، اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم نے کولیپسیبل اسٹرا پہ انٹر کرنا ہے، ہم نے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کے سرچ ریزلٹس کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کوشش کریں کہ اگر آپ یو ایس اے میں ہیں تو یہ تقریباً آپ کے 1000 کے قریب ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ اس کی ورڈ کو سرچ کریں. مطلب اس کی ورڈ کے اگینسٹ اگر صرف 321 سرچ والیوم آ رہا ہے اٹ مینس کہ یہ بہت تھوڑا ہے، لوگ اس کی ورڈ کو بہت کم سرچ کر رہے ہوں گے. کی ورڈز پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے ٹولز کی مدد سے، لیکن کی ورڈز کی اور ڈیٹیلز بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کی ورڈز کو کیسے کرنا ہے. ابھی آپ نے فار ایگزامپل ایک کولیپسیبل اسٹرا پہ کلک کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پروڈکٹ ہم کنسیڈر کریں یا نہ کنسیڈر کریں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے ہم آتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کے سوشل پروفائلز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ پرائس کیٹیگری. ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم $15 سے $20 والی چیز بھیجیں گے. آپ نے پہلے ہی 4 5 8 10 لوگوں کو دیکھنا ہے اور ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ کیا یہ میری کیٹیگری ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ 5 6 7 6 میں. فار ایگزامپل اگر یہ بندہ $8 کی بیچ رہا ہوگا، اس میں وہ بیچارہ کیا کما رہا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کما رہا ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری بات، جیسے آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے نا، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسپانسرڈ ایڈز ہیں نا، ان کو اسکپ کر جانا. آپ نے آرگینک لسٹوں کو آ کے دیکھنا شروع کرنا ہے کہ یہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو پیڈ ایڈ کی مدد سے اوپر آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو فی الحال آپ نے چھوڑ دینا. چونکہ یہ ہمارے مطلب کی پروڈکٹ نہیں ہے، ہم اس کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں. کوئی اور پروڈکٹ سرچ کر لیتے ہیں جو کہ اراؤنڈ $15 سے $20 کی ہو. چلیں ہرب گرائنڈر دیکھتے ہیں. یہ جی ہربس کو گرائنڈ کرتا ہے. یہ کوئی پروڈکٹ ہے، $19 $9 $11 $21 $13 $11 $9 ایٹ لیسٹ 10 سے اوپر نظر آ رہی ہیں ہمیں کافی ویلیوز. میجورٹی کو دیکھیں 10 پلس ہیں، 21 17 49. ٹھیک ہو گیا. چلیں ہم ابھی اس ٹائم سیکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلی چیز ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ہم نیچے آئے ہیں. پہلی چیز جو ہم نے چیک کرنی ہے کہ یار جو بیسٹ سیلر جس کو امیزون نے ٹیگ دیا ہوا ہے اس کی پرائس بھی ٹھیک ہو گئی. اوکے، اس کا سوشل پروفائل کیا ہے، مینز اس کے ریویوز کیا ہیں. 19,351 ریویوز.
بہت زیادہ ہے, ہم زندگی بھی لگا دیں اس پروڈکٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. ہاں اگر ٹاپ سیلر کے 248 ریویوز ہوں تو ہم ہمت کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کمپیٹ کریں, لیکن ابھی کوئی چکر ہی نہیں ہے, ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. یہ بھی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس میں ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. ہاں اس کو ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ پہلے صفحے پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹاپ ریٹڈ برانڈز ہیں, ٹھیک ہے. Amazon ان کو خود دیتا ہے جن کی کنورژن بہت اچھی ہوتی ہے. 66 اوکے فائن, 16 کمپیٹیبل ہے, 593 اوکے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ نے ریویوز دیکھنے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے سر منیمم کتنے ریویوز ہونے چاہیے, اس کا آسان سا جواب یہ ہے منیمم کم سے کم ریویوز ہونے چاہیے, اور یہ مارکیٹ ٹو مارکیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ سر ہمیں یو ایس اے میں پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا چاہیے, میں آپ کو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. مینس کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر اس کمپیٹیٹر کو کمپیٹ کرنا ہے, اس کے 6899 ریویوز ہیں, تو آپ اتنے ریویوز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ فار ایگزامپل آپ لے بھی آئیں گے تو جتنی دیر میں آپ کے اتنے ہوں گے نا اس کے 12,000 ہو جائیں گے. وہ ہمیشہ آپ سے آگے رہے گا, آپ ٹاپ پیج پہ جگہ نہیں بنا پائیں گے. تو اب نیچے آتے ہیں. پہلی چیز آپ نے پرائس دیکھ لی, دوسری چیز آپ نے سوشل پروفائل دیکھ لیا, تیسری چیز آپ نے ایک اور دیکھنی ہے کہ جو سٹارز ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی بلو دین 4.3, ٹھیک ہے. 4.3 ہو تو یہ 4.5 شو کرتا ہے, 4.3 سے نیچے نہیں ہونے چاہیے. لائک ان کی ریٹنگ 4.5 ہونی چاہیے. ابھی تک میں جن کو بھی دیکھ رہا ہوں سب کی یا 5 ہے یا 4.5 ہے. اٹ مینس یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے, اس لیے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی اس پروڈکٹ میں کلیمز نہ ہونے کے برابر ہیں اور لوگ اچھا ریویو دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ نے اگر 248 کو کمپلیٹ کرنے کا سوچ لیا لیکن اس کے پاس ریٹنگ ہی 3 سٹار ہے, اٹ مینس کہ یہ بڑی ڈینجرس پروڈکٹ ہے کہ اس میں جو ٹاپ سیلر بیٹھا ہے اس کی ریٹنگ صرف 3 ہے. تو اگر ریٹنگ ہی صرف 3 ہوگی اٹ مینس کہ اس میں کلیمز بہت زیادہ ہوں گے, ریٹرنز بہت زیادہ ہوں گے, اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو ابھی ہم نے ایک چیز سیکھی, نمبر 1 ہم نے اپنی پرائس کو دیکھنا ہے, نمبر 2 ہم نے ریویوز کے کاؤنٹ کو دیکھنا ہے کہ کتنے ریویوز ہیں, کیا ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. نمبر 3 ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے, لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں یا بری رائے رکھتے ہیں. اس کو میں سوشل پروفائل بھی کہتا ہوں. اس کے بعد اب آپ کہیں گے سر یہ تو بڑا مشکل ہے, یوں کرتے جاؤ دیکھتے جاؤ, ہمارے سے تو پچھلا بھی یاد نہیں ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایک شیٹ بناتے ہوتے ہیں. مجھے دیکھنے دیں اگر میرے پاس یہاں پہ کچھ سیمپل پڑا ہو. فار ایگزامپل ابھی ہم لکیلی ہرب گرائنڈر کر رہے تھے اور میرے پاس اسی کی ایک ایگزامپل بھی تھی, میں نے اس پہ کچھ کام بھی کیا ہوا تھا. ہم اس طرح کی نا ایک اسپریڈ شیٹ بناتے ہیں, اس کو تھوڑا پرسنٹیج کم کرتے ہیں, اسپریڈ شیٹ بناتے ہیں. آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھانا, صرف چلیں 75 کر لیتے ہیں. اسپریڈ شیٹ بناتے ہیں اس طرح کی جس میں ہم کیا کرتے ہیں, لسٹنگ ڈیٹ لکھتے ہیں, ڈائمینشنز لکھتے ہیں, اس پروڈکٹ کی آئٹم ویٹ لکھتے ہیں, شپنگ ویٹ لکھتے ہیں, ریویوز لکھتے ہیں, ریٹنگز لکھتے ہیں. ریویوز کہاں سے ملیں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ریٹنگ کہاں سے ملیں گی یہ ہے, پروڈکٹ کا نام یہ ہے, کوسچن آنسرز میں آپ کو بتائے تھے کہاں پر ہوتے ہیں, دوبارہ بتاتا ہوں, اس کا برانڈ نیم لکھنا ہے اور اس کا ایسن لکھنا ہے. یہ سارا ڈیٹا آپ کو ملتا کہاں سے ہے, اگر آپ Amazon پہ جائیں اور باری باری ایک ایک پروڈکٹ پہ جاتے رہیں تو آپ کو یہ ڈیٹا بآسانی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. کوسچن آنسرز کتنے اس پہ کوسچن آنسرز ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں لکھے آ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ کو یہ سارا ڈیٹا ملے گا کہ پیکج کی ڈائمینشن کیا ہے, آئٹم کا ویٹ کیا ہے, ایسن کتنا ہے, کسٹمر کے ریویوز کتنے ہیں, یہ 4.6 پہ بیٹھا ہوا ہے, 64 ریٹنگز ہیں, اور اس کا بی ایس آر. بی ایس آر ہمیشہ ہم نے مین کیٹیگری کا بی ایس آر لکھنا ہے. بی ایس آر کا آپ کو مطلب پتا ہے, بیسٹ سیلرز رینک. یہ جتنا کم ہوتا ہے نا اتنی زیادہ آپ کی سیل ہوتی ہے. اس سارے ڈیٹے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے ڈیٹ فرسٹ اویلیبل. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لسٹ کب لگی تھی. اور فار ایگزامپل اکثر ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں اوے ابھی تو یہ 1 مہینہ پہلے لسٹ لگی ہے, اس کی تو سیل بہت اچھی ہے. ایکچولی اس ٹائم وہ فری گیو اویز دے رہا ہوتا ہے ان آفیشلی, ٹھیک ہے, اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے, Amazon کو دکھانے کے لیے کہ میری سیل بہت اچھی ہے اور میری سیل بہت اچھی ہے, اور میں نے Amazon کو دکھاتا اور Amazon اٹھا کے اس کو پہلے صفحے پہ لے آتا ہے.
واپس ہم ایکسل کی شیٹ میں آتے ہیں. آپ کو ریویوز کا بھی پتہ چل گیا. کویشچن آنسرز میں بتاتا ہوں آپ کو کویشچن آنسرز کہاں پر ہوتے ہیں. اس پروڈکٹ پہ کوئی کویشچن آنسر ہی نہیں ہوا ہے, ورنہ یہاں پر اوپر ہی لسٹ پہ یہاں پر شو کر رہا ہوتا ہے کویشچن آنسرز. ویل یہاں پر جس طرح آپ کی پرائس لکھی ہوتی ہے یہاں پر کویشچن آنسرز لکھے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی ریٹنگز بھی یہیں سے مل جاتی ہیں. ایسن آپ کو یہاں اوپر سے بھی مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈائمینشن اور سائزز کے لیے آپ کو نیچے جانا پڑے گا. فار ایگزامپل ہم کسی اور کو اگر اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس پہ کوئی کویشچن آنسرز ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی اہم چیز, جب بھی آپ نے amazon.com پہ آنا ہے یا کسی بھی آپ نے Amazon کی مارکیٹ میں جانا ہے تو یہاں پر یوزلی لکھا ہو رہا ہوتا ہے ڈیلیور ٹو پاکستان یا ایڈ اینڈ ایڈ. تو ایک بات یاد رکھیں, آپ نے یہاں پر آ کے اس کنٹری کی کسی بھی جگہ کا کوڈ دینا ہے. فار ایگزامپل کوڈ, پوسٹل کوڈ کی بات کر رہا ہوں, میں نے یہاں پہ لکھا ہے 90001, یہ لاس اینجلس کا پوسٹل کوڈ ہے. جب میں یہاں سے اپلائی کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لاس اینجلس لکھا آ رہا ہے. تو جب بھی آپ نے کسی بھی کنٹری میں پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ڈیلیور ٹو میں اس کنٹری کا کوئی بھی پوسٹل کوڈ انٹر کرنا ہے تاکہ جو بھی ڈیٹا آپ کو نظر آئے وہ بڑا ریئلسٹک ہو. اچھا جی, یہاں پر آ کے آپ نے کرنا کیا کیا, آپ نے آ کے اپنے کمپیٹیٹر کی سیل دیکھنی ہوتی ہے جو کہ سب سے اہم چیز ہے. پلس آپ نے اس کا سیلنگ رینک دیکھنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیٹ وائز یہ دونوں چیزیں نوٹ کرتے ہیں. ہم ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی جانا ہے اتنے بجے اور یہاں جا کے ہم نے اس کی یہ دو چیزیں کرنی ہے. یہ تو آپ نے ون ٹائم نوٹ کر لیا نا ڈیٹا, اس کے بعد آپ نے یہ والا کام کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا سیلنگ رینک کتنا ہے, اس کی سیل بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے. بیسیکلی یہ ہمارے سارے کمپیٹیٹرز ہوں گے اگر ہم بھی ہر گرائنڈر بیچتے ہیں. تو ہمیں اس سے یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ ہمیں ٹاپ پیج پہ رہنا ہے تو لوگوں کی سیل کتنی ہے, 233 163, مینس کہ مجھے بھی اراؤنڈ کوئی 70-80 یونٹ بیچنے پڑیں گے کہ اگر میں ان کے قریب آؤں, یا اگر میں بالکل ٹاپ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کم سے کم 200 یونٹ بیچنے ہیں. اب وہ 200 میں نے کیسے بیچنے ہیں, کیسے بیچتے ہوتے ہیں, رینکنگ کیا ہوتی ہے, وہ ہم رینکنگ کے ٹاپک میں کریں گے. ابھی ہم پروڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہمیں یہ پروڈکٹ کرنی ہے. میں تو اس پروڈکٹ کو یہیں پہ ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی اتنے سارے ریویوز ہیں, آپ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی ہم یہاں لکھتے ہوتے ہیں, وہ میں نے یہاں پر مس کیا, آپ یہاں پر پرائس لکھتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی پروڈکٹ پکڑیں جو کہ بہت پرانی نہ ہو. لائک ایسا نہ ہو جو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے بک رہی ہو. فار ایگزامپل یہ 2014 سے بک رہی ہے, 2016 سے بک رہی ہے. آپ ان لوگوں کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں, آپ ان لوگوں کو نہیں کمپیٹ کر سکیں گے, آپ چاہے جتنا مرضی پیسہ بہا دیں گے. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کی جو لسٹنگ ڈیٹ ہے نا وہ بہت ہی ریسنٹ ہو. دوسری بات, آپ کا جو ویٹ ہے نا وہ منیمم ہونا چاہیے. کم سے کم ویٹ میں ہلکی پھلکی پروڈکٹ میں آپ نے کام کرنا ہے تاکہ آپ اچھا کام کر سکیں اور اس کی شپمنٹ میں FBA چارجز آپ کو کم سے کم لگیں.